أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن آسمان بادل سے پھٹ پڑے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے، اور حقیقی بادشاہت اس دن رحمان کے لیے ہوگی، اور وہ دن کافروں پر انتہائی سخت ہوگا۔ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ظالم یعنی کافر اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا، کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا اور ان کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کر لیتا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا۔ یقیناً اس نے تو مجھے اللہ کی نصیحت سے گمراہی کر دیا جبکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول عرض کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین کو دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مفسر قرآن علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، حساب کتاب کے شروع ہونے کے وقت آسمان پھٹے گا۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد آسمان کا کھلنا ہے۔ آسمان کھلے گا، اس میں سے ایک رقیق بادل نکلے گا، اور اس بادل میں فرشتے ہوں گے اور اللہ کی تجلی ہوگی، اور فرشتے بکثرت وہاں سے اتریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا یہ اس وقت کا منظر ہوگا۔ ایک آسمان کا پھٹنا جب ہے جب کہ قیامت آئے گی۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان زمین پھٹ پڑیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو جو پہلی مرتبہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ پڑے گی، یہ پہلی مرتبہ کا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنی حالت پر درست ہو جائیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب کے شروع ہونے کا وقت ہوگا تو پھر آسمان کھلے گا، اور آسمان جو تھا وہ اپنی اصلی حالت پر دوبارہ سے آ جائے گا۔ پھر اس آسمان میں سے ایک بدلی نکلے گی، بہت باریک اور رقیق ہوگی، اس میں فرشتے ہوں گے، فرشتوں کا نزول کثرت کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کی رحمان کی اس میں تجلی ہوگی، اور چاروں طرف سے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، سائبان کی شکل میں ہوگا وہ۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن آسمان پھٹے گا بادل سے، کہ بادل اوپر سے نکلے گا، اس کے ذریعے سے وہ پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے زمین پر۔ اس کے متعلق آگے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن بادشاہت، حکومت، اختیار سارا کا سارا رحمان کے پاس ہوگا، کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسے اللہ نے عارضی طور پر لوگوں کو حکومتیں دے رکھی ہیں، کسی کو بادشاہت دی، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کے حوالے ایک ملک کیا، کسی کو دوسرا ملک دیا ہے،
اس دن کسی کی کوئی بادشاہت عارضی بھی ختم ہو جائے گی، کسی کی نہیں رہے گی، حقیقی بادشاہت اللہ کی تھی اور اللہ ہی کی رہے گی۔ اور وہ دن کافروں پر انتہائی سخت ہوگا، پریشان کے اندر ہوں گے اور انتہائی سختی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکی کو اور اس کے خوفناک ہونے کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کھا جائے گا افسوس میں، کیونکہ اس دن جب آدمی کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا، میں تو بہت بڑی غلطی میں مبتلا تھا، میں تو بہت بڑے دھوکے میں رہا، مجھے جو کام کرنے چاہیے تھے میں نے نہیں کیے اور میں وہاں سے آ گیا اور اب دوبارہ جانے کا بھی کوئی موقع نہیں، اب تو ہمیشہ کے لیے عذاب میں جانا ہے۔ تو اس دن آدمی اتنے افسوس میں ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا، کھا جائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا، ان کو ہی اپنا دوست بنا لیتا تو آج میری نجات رہتی۔ تو اس دن کافر کے اندر احساس پیدا ہوگا، ایک مشرک اور ایک کافر اور ایک منافق اس دن احساس کریں گے کاش ہم رسول اللہ سے دوستی کر لیتے، ان کے طریقے کو مان لیتے، ان پر ایمان لے آتے تو آج ہمیں یہ سختی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ صاحب روح المعانی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں۔ ایک شخص تھا کافروں کے اندر، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ انتہائی سخت کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا، آپ کے ساتھ آتا جاتا تھا، آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ سفر سے واپس لوٹ کر گھر آتا تو شہر کے معزز اور بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا، کھانا پکاتا تھا اور پھر بڑے لوگوں کو بلاتا اور کھانا کھلاتا تھا کہ مجھے اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیا، تو اس کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس آیا اور اس نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ اس مرتبہ اس نے قریش کے معزز آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کی، آپ کو بھی اپنے دسترخوان پر بلایا، آپ تشریف لے گئے، آپ کے آگے اس نے کھانا پیش کیا تو آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری رسول ہونے کی تو گواہی نہ دے دے میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ کھانا کھا لیجئے، آپ نے پھر منع کر دیا، پھر وہی جواب دیا کہ جب تک تو گواہی نہیں دے گا اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہیں دے گا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے خیر آپ کی دلجوئی کے لیے اور آپ کی بات رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا اور گواہی دے دی کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کھانا تناول فرما لیا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ جب اس کی اطلاع ابی بن خلف کو ہی، ابی بن خلف بھی اللہ کے رسول کا بڑا دشمن تھا، کافر تھا، اس کو اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ آیا عقبہ بن ابی معیط کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے عقبہ کیا تو بددین ہو گیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ قریش کے جو لوگ تھے، مکہ کے مشرکین، وہ توحید کو اور اسلام کو بددین سمجھتے تھے، ان کے نزدیک تو شرک ہی دین تھا، تو چونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، شرک میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے وہ بت پرستی کو ہی اپنا مذہب سمجھتے تھے اور اسلام کو وہ بے دین ہونا سمجھتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں نے تو ان کی بات رکھنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں تو اپنے ہی دین پر ہوں، لیکن چونکہ وہ میرے گھر پر آئے اور ایک قوم کے معزز آدمی تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ میرے گھر پر کوئی آدمی آئے اور بغیر کھانا کھائے چلے جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ وہ کسی طرح کھانا کھا کر ہی جائیں۔ میں نے ان کی بات کو مانا، منظور کیا، میں نے ان کی بات کے مطابق کلمہ پڑھ لیا، میں دل سے مسلمان نہیں ہوا ہوں، نہ میں نے دین کو چھوڑا اپنے۔
تو اس کے دوست نے کہا ابی بن خلف نے کہ میں تیرے سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا اور میں تیرے سے اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ تو جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ جائے، اور جب تک تو ان کے چہرے پر نہ تھوک دے۔ ابی بن خلف نے یہ شرط اس کے ساتھ لگا دی کہ جب تک تو ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا میں تجھ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گا۔ ان کا دونوں کا آپس کا دوستانہ تھا، اس نے دوستی نبھانے کے لیے اس کی شرط پوری کی، چنانچہ وہ گیا اور آپ کی مجلس میں جا کر اس نے بدتمیزی کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے مکہ کے باہر ملے گا تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ آپ نے اس وقت اس کو کچھ نہیں کہا، تو اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ کے چہرے انور پر تھوکا۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر کے موقع پر دونوں ہی مارے گئے، اللہ نے ان دونوں کا ہی خاتمہ فرمایا۔ عقبہ بھی مارا گیا اور ابی بن خلف بھی غزوہ بدر کے اندر مارے گئے۔ تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو اپنے انجام کی خبر ہوگی، اس وقت یہ افسوس کریں گے اور افسوس کے اندر یہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، کھا جائیں گے۔ اور یہ ظالم، یہاں ظالم سے مراد ہے وہی عقبہ، اور فلانن سے مراد ہے اس کا دوست یعنی ابی بن خلف۔ تو وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کو دوست ہی بنا لیتا، ان کے ساتھ ہی رہ لیتا تو کیا اچھا ہوتا، ہائے میری بربادی، میں فلاں آدمی کو دوست ہی نہ بناتا، میں نے اسے دوستی کیا کی، وہ تو میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، وہ تو دشمن نکلا میرا۔ تو آج ہم جس کو دوست سمجھ رہے ہیں وہ دوست ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں آنکھ بند ہونے کے بعد چلے گا۔ ہم لوگ دھوکے میں ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ ہم جس کو آج دوست سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ وہ دوست بھی ہے نہیں۔ دوست اس کو کہتے ہیں جو ہمارا خیرخواہ ہوتا ہے، جو آدمی ہمارا خیرخواہ نہیں وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا وہ آپ کا خیرخواہ ہے یا نہیں؟ اس کا پتہ چلے گا اسلام سے، قرآن سے، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر اس دنیا میں پتہ کرنا چاہتے ہو تو دین اور ایمان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ہمیں دین پر لا رہا ہے، اسلام پر چلانا چاہتا ہے، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بننا ہے تو ہمارا دوست ہے، خیرخواہ ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی ہمارے لیے عذاب اور وبال کا ذریعہ بن رہا ہو وہ دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہے ہمارے لیے۔ تو اس دن آدمی افسوس کرے گا۔ تو اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے کہ آدمی کو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ کسی غیر مسلم کو دوست بنا رہے ہو تو وہ آپ کو کہاں کی دعوت دے گا؟ اگر آپ نے کسی غیر کو دوست بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے تباہی کو، بربادی کو پسند کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اسلام نہیں لایا ہوا ہے، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے، تو آپ کو اچھائیوں کی دعوت کیسے دے گا؟ اس نے تو ایک گندگی کو اختیار کر رکھا ہے، شرک گندگی ہے، کفر گندگی ہے، نفاق گندگی ہے، گندگی کو اس نے اپنا رکھا ہے، تو وہ آپ کو بھی گندگی کی دعوت دے گا، آپ کو اچھائیوں کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ تو ظالم سے مراد یہاں عقبہ ہے اور فلانن سے مراد ابی بن خلف ہے۔ اور یہ بھی اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے کہ ظالم سے کوئی بھی عام کافر مراد لیا جائے اور فلانن سے مراد کوئی بھی دوست ہو، یعنی ہر کافر وہاں پر آ کر یہی افسوس کرے گا ہائے میں کسی کو دوست ہی نہ بناتا، ہائے میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں رسول کو دوست بنا لیتا، کاش میں فلاں مسلمان کو دوست بنا لیتا۔ اس دن وہ تمنائیں کرے گا، لیکن اس دن کی تمنا اور آرزو اور افسوس کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہ اسی آرزو میں، افسوس میں اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے۔ لقد اضلنی، وہ کہے گا میرے پاس تو ہدایت پہنچ گئی تھی، اللہ نے جو نصیحت قرآن کی شکل میں، نبی کی حدیث کی شکل میں بھیجی تھی وہ تو میرے پاس آ چکی تھی، لیکن میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑا۔ جیسے کہ عقبہ نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور رسول اللہ کی باتیں بھی سنتا تھا اور آپ کی باتیں اس کو اچھی لگتی تھی، لیکن صرف ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑا ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا۔
صرف ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے، تو اس دن وہ کہے گا کہ میرے پاس تو نصیحت آ چکی تھی، میں نے اختیار بھی کر لی تھی، لیکن اس نے مجھے دور کر دیا نصیحت سے۔ پھر آگے فرمایا شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہی ہے، یہ شیطان ہی نے تو کرایا اس کو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان سے ایسے کام کرائے اور پھر جب عین وقت ہو مدد کا اس وقت ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا شیطان کو دوست نہ بناؤ، اور جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ جتنے بھی کافر ہیں سب شیطان کے دوست ہیں، تو ان سے دوستی شیطان سے دوستی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں لا رہا ہے، وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، رحمان کی بات نہیں مانتا، اور آپ اس سے دوستی کریں گے تو آپ بھی شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اور شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور جب ان کی مدد کا وقت آئے گا اس وقت ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جیسا کہ بدر میں ہوا۔ شیطان بھی لڑنے کے لیے آیا، ساتھ میں آیا، لیکن جب دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے، تو ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا، عین وقت پر بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان دنیا میں سب کو بہکا رہا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اس دن صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تو کسی کو نہیں کفر پر لگایا تھا، میں نے کہا ہی تو تھا تم کو کہ میں نے مجبور کیا تھا کسی کو کہ تم کفر اختیار کرو، بتوں کی پوجا کرو، شرک کرو، کفر کرو۔ اس دن بالکل ہاتھ ہلا دے گا اور ہاتھ جھاڑ لے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نقل فرمایا کہ آپ اس دن شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں۔ یہ قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت کو، اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا، جس کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلان فرمائیں گے، اس دن شکایت فرمائیں گے اللہ سے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں قوم سے کون مراد ہے؟ بیان تو چونکہ کافروں کا چل رہا ہے تو قوم سے کافر قوم بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی امت دعوت۔ تو اگر قوم سے کافر قوم مراد لی جائے تو قرآن کو چھوڑنے سے مراد ہوگا قرآن کا انکار کرنا۔ میری قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائی، اس کو پر عمل نہیں کیا، نہ اس کو اللہ کا کلام سمجھا، نہ اس کو سینے سے لگایا، اس کو زندگی میں اتارنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور مفسرین نے اس کی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ، وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، نہ سیاست میں عمل کرتے ہیں، نہ معاشرت میں عمل کرتے ہیں، نہ سماجیات میں عمل کرتے ہیں، نہ معیشت میں عمل کرتے ہیں، نہ قانون پر عمل کرنے میں عمل کرتے ہیں، سب چیزوں میں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، بلکہ قرآن کے مقابلے میں کافروں کے بنائے ہوئے قانون کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا قانون کیا کہہ رہا ہے اس کی خبر نہیں، دنیا والوں کا قانون کیا بتا رہا ہے اس پر عمل کرنے کو تیار، اس کا ڈر دلوں میں ہے، خدا کے قانون کا ڈر دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس قانون کو ہمیں ماننا پڑے گا، یہ نہیں سوچتے کہ جس کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس کا رزق کھا رہے ہیں، اس کے قانون کو کون مانے گا؟ ملک والوں کے قانون کا ڈر ہے، اور اس خالق اور مالک اور اس کائنات کے مالک کے قانون کا ڈر نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار۔ تو اس دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے سفارش کے بجائے آپ ہمارے لیے شکایت کر دیں۔ اللہ کے رسول تو سفارش کرنے والے ہیں، اور اس دن بجائے سفارش کے ہماری شکایت ہو جائے تو پھر ہماری سفارش کون کرے گا؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری شکایت نہ ہو بلکہ رسول اللہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے، تو پھر قرآن کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اس کو اتاروں گا، اس پر عمل کروں گا، اس کو پڑھوں گا بھی۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یوں ہی طاق میں سجا کر رکھ دیا، معلق کر دیا، لٹکا دیا، تو وہ قرآن آئے گا اور اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، وہ شکایت کرے گا اللہ سے کہ اللہ اس نے مجھے ضائع کیا، اس نے، لہذا تو ہی فیصلہ فرما اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن، یہ بڑی دولت ہے،
جس آدمی نے قرآن پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے. عمل کرنا یہ ہے کہ اس کے قانون پر بھی عمل کرے, اس کی تلاوت بھی کرے, اس پر عمل کرے. اس پر عمل کرنا اللہ کے حکموں پر چلنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ ہماری شکایت کر دیں اور ہم بھی اس شکایت کا مصداق بن جائیں, اور بجائے سفارش کی ہماری شکایت ہو جائے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب, میری اس قوم نے تو اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. پھر آگے ارشاد فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے اگر دشمن دنیا میں موجود ہیں تو آپ اس کو کوئی نئی بات نہ سمجھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر نبی کے دشمن رہے ہیں اور رہیں گے. جتنے بھی مجرم ہیں, ہم نے مجرم لوگوں کو نبیوں کا دشمن بنایا ہے اور وہ دشمن رہتے ہیں. لہذا آپ ان کی دشمنی سے گھبرائے نہیں, اپنے کام میں لگے رہیں. اگر وہ دشمن آپ کے لیے وبال بن رہے ہیں, مصیبت بن رہے ہیں, تو ان کے دفاع کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو جائے تو ہدایت دینے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. اگر وہ صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے, ہدایت دے گا ان کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے خطرہ ہے تو پھر آپ کو ان سے خطرے سے ڈرنا نہیں, بلکہ آپ کو تو اللہ کی مدد پر یقین کرنا ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے گا ان کے مقابلے میں, وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے. دشمن کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا اور ان کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آتا ہے.